الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا جمعہ ماہ مبارک کا، بڑی خوش نصیب ہیں وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ اس مہینے تک زندہ رہے اور پھر انہوں نے اس مہینے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کی کوشش کی، جنت کا مستحق قرار دلوانے کی کوشش کی۔ وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ پچھلی بار میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں اور میں نے کہا تھا کہ جس جگہ قرآن پاک میں صیام کا تذکرہ آیا ہے سورہ بقرہ میں، تو اس کا آغاز تقوی سے ہوا ہے، اس لیے روزہ تم پہ فرض کیا گیا لعلکم تتقون۔ اور جو آخری آیت ہے اس آیت میں بھی تذکرہ ہے، آیت نمبر 187 ہے وہ، کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اختتام پھر تقوی پہ، کہ اس طرح سے بیان کرتا ہے اپنی آیات اللہ تعالیٰ، شاید کہ وہ متقی بن جائیں۔ گویا آغاز بھی تقوی ماہ صیام کا اور انجام یا اختتام بھی تقوی پر ہی کیا گیا۔ بیچ میں بڑی ہدایات ہیں، ان میں ایک اہم ہدایت جو دی گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو میں بہت قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے ماہ مبارک میں، وَإِذَا سَأَلَكَ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب آپ سے سوال کریں۔ وَإِن سَأَلَكَ نہیں کہا، اور اگر آپ سے پوچھیں، اگر نہیں کہا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ان نہیں کہا یعنی اگر نہیں کہا، بلکہ اذا، جب۔ اس کو یوں سمجھے، اگر آپ میں سے کسی کا بیٹا دور کہیں تعلیم حاصل کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں وہ جب آئے گا تو میں یہ کروں گا، آپ کبھی نہیں کہیں گے اگر وہ آئے گا۔ اگر کہیں گے آپ؟ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے جب وہ آئے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں اگر نہیں استعمال کرتے، جب، یعنی انتظار میں ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کب آئے، انتظار میں۔
اب یہ ہماری بدقسمتی ہوگی اگر ہم اس نقطے کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو انتظار کر رہے ہیں کس شدت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ کب آئیں. روزوں میں خصوصاً جو دعا کا تذکرہ آیا یہاں پہ 186 آیت نمبر اسی روزوں سے متعلق ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارے میں اس کو جواب دیتا ہوں. یہ دعا یہ کس قدر اہم ہے, اس کا تعلق کتنا ہے ماہ مبارک سے. کتنے لوگ ہم میں ہیں جو دعائیں کرتے ہیں, لیکن ان دعاؤں میں بھی بڑی دعائیں ہیں جو بھی انسان چاہے کرتا ہے, لیکن ایک دعا ایسی ہے جو آپ کی سب سے اہم ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں مجھے بتا سکتے ہیں آپ کی وہ کون سی دعا ہے سب سے اہم؟ شاباش, کوئی اور ایک دو جواب آئے. سب سے اہم دعا بتائیے, کوئی بات نہیں, غلطی ہو جائے گی پھر کیا ہوگا. ٹھیک, شاباش. یہ ساری قرآنی دعائیں اچھی دعائیں ہیں. ہاں, اور ہاں سب سے اہم دعا عارف صاحب نے یہاں سے کہا سب سے اہم دعا جو جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے, ہر وقت ضرورت ہے, ہر روز ضرورت ہے, وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. ساری دعائیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا بڑی اہم ہیں, یہ کوئی غیر اہم نہیں, ساری اہم دعائیں ہیں, لیکن سب سے زیادہ اہم دعا وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے اس کو نماز میں رکھا, سورہ فاتحہ میں رکھا, قرآن پاک کے آغاز میں اس کو رکھا. جو بھی ہم میں ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, امیر ہے غریب ہے, تندرست توانا ہے یا مریض ہے, ہر ایک کو اس دعا کی ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس دعا سے دستبردار نہیں ہو سکتے کہ بھائی اب تو مجھے سیدھا راستہ مل گیا ہے, میں تو ٹھیک چل رہا ہوں, مجھے کیا اس کے بولنے کی ضرورت نہیں. اپنی زندگی جو ہم صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک گزارتے ہیں, اس میں ہر لمحہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہدایت کی کہ میں چل رہا ہوں, اس طرح چلوں, اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں. بات بولنی ہے, میں نے کوئی بات کرنی ہے, کروں یا نہ کروں. اہدنا الصراط المستقیم. میں موبائل میرے ہاتھ میں ہے, کیا دیکھوں کیا نہ دیکھوں. اہدنا الصراط المستقیم. میں تجارت کر رہا ہوں, ملازمت کر رہا ہوں, مزدوری کر رہا ہوں, ٹھیکیداری کر رہا ہوں, کوئی بھی کام کر رہا ہوں, وہاں مجھے ہر لمحہ ہر قدم پہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ مجھے ہدایت دے پروردگار, یعنی مجھے چلائے, مجھ سے صحیح فیصلہ کروائے, صحیح بات مجھ سے بلوائے, صحیح کام مجھ سے کروائے. اس کی مجھے ہر وقت ضرورت ہے. بڑی اہم دعا ہے یہ. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں, جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر گائیڈ بک دی کہ آپ کی ہر دعا کا جواب اس میں. کوئی بھی کہیں بھی کوئی کام کرنا ہو, اس کو کھولو. دیکھیں, اس ایک سادہ سی مثال کے ذریعے میں ایک بات سمجھاؤں گا, کوشش کرنی ہم نے سمجھنے کی. بڑی سمپل سی بات ہے یہ. کوئی پروجیکٹ گورنمنٹ دیتی ہے, کسی بھی کنٹریکٹنگ ایجنسی ہو, کوئی کمپنی ہو, بہت بڑا پروجیکٹ اسے دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ اسے اس کا پلان بھی دیا جاتا ہے, اور پھر 300-400 پیجز پر اس کے لیے جو ہدایت نامہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کون سی جگہ کیا بنانا ہے, کیسے بنانا ہے. اگر آپ کا کبھی ممکن ہو کسی ایسی جگہ پہ جانا جہاں اس قسم کا کوئی پروجیکٹ تعمیر ہو رہا ہو, تو وہاں دیکھیں گے آپ اس وقت وہ کتاب کھلی رہتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہاں مجھے کیا کرنا ہے. تھوڑا سا بھی ادھر ادھر وہ جانے کی کوشش نہیں کرتا.
کیونکہ اس کا وہ پروجیکٹ اسی وقت کامیاب قرار پائے گا اور اس کی پیمنٹ اسی وقت ہوگی جب ان کی ہدایات کے مطابق وہ ہوا ہوگا. اگر تھوڑا سا بھی ڈفرینٹ ہوگا اس کا سارا سرمایہ ختم، وہ ضائع ہے، پھر اس کا سب خسران ہے. بس یہی بات سمجھیے آپ. کیا کبھی وہ شخص جو کنٹریکٹر ہوگا، اگر اس کا کوئی کتنا ہی ایکسپرٹ کوئی دوست ہو، وہ کہے گا ایسا نہیں کرو ایسا کرو، کیا مانے گا وہ؟ اس کا اپنا بھائی اس سے کہے، اس کا رشتہ دار اس سے کہے کہ نہیں تھوڑا سا اس سے ایسے کرو، اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس میں یہ ہے، کبھی نہیں مانے گا، کیونکہ اسے تو پاس بھی کروانا ہے، اسے تو پیمنٹ ہونی ہے. جس نے کہا ہے اور جس انداز سے کہا ہے اسی وقت وہ کامیاب قرار پائے گا. بس یہی سمجھے ہم نے اپنی زندگی کی جو تعمیر کرنی ہے، یہ بھی ایک پروجیکٹ ہم کو دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے ساتھ ہمیں وہ گائیڈ بک بھی دی ہے، وہ ہدایت نامہ دیا ہے جس میں بتا دیا ہے کہ آپ نے زندگی میں کیسے کیا کرنا ہے. تو ہر لمحہ اس کتاب کو کھولنے کی ضرورت ہے. مجھے کون سا کام کرنا ہے، کس کام سے رکنا ہے، کون سی بات مجھے کرنی ہے اور کس بات سے میں نے پرہیز کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس قرآن پاک میں دی گئی ہیں. کتنے ہم میں جو اس انداز سے اس قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ، وہ ہے صرف تلاوت کا رشتہ، ہدایت کا رشتہ بہت کم ہے. یہ کتاب ثواب نہیں، یہ صرف خالی کتاب تلاوت نہیں، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے. یعنی ہدایت کا رشتہ اس کے ساتھ استوار کرنا ہے. یہ ماہ مبارک ہمیں آج یاد دلاتا ہے. یہ ماہ مبارک ہم کو یہی بتاتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، تم کس لیے آئے ہو، تم کون ہو. ذرا ذہن میں اس بات کو رکھیے آپ. اسی لیے قیامت کے دن کا ایک نام یوم التغابن رکھا ہے، ہار جیت کے فیصلے کا دن. وہ ہماری اس پروجیکٹ کو اس روز دیکھا جائے گا. اگر اسی حساب سے ہم نے کام کیا ہو، تعمیر کی ہو، اپنی شخصیت کی تعمیر اسی حساب سے کی ہو جس حساب سے ہمیں گائیڈ لائنز تھیں، جو ہدایت ہمیں دی گئی تھی، تو اس وقت ہمیں کہا جائے گا کہ ہاں آپ کی تعمیر درست ہے، آپ کا اس کا بہت بڑا انعام ملنے والا ہے. اور اگر اس کے مطابق اپنی شخصیت کی ہم نے تعمیر نہیں کی تو بہت بڑے نقصان کا سودا ہوگا. پھر اس کی بھرپائی کوئی چانس ہی نہیں. تغابن اس لیے کہیں بہت بڑی جیت ہوگی کسی کی اس دن، اور بہت بڑی ہار ہوگی اس دن. یعنی کسی کا ایک جو کنٹریکٹ ہے یہ کتنا کامیاب ہوگا کہ بہت بڑا انعام اس کو ملنے والا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور اگر نقصان بھی ہوگا تو پھر نقصان بھی بہت بڑا ہوگا. یہ ایک لحاظ سے ہم نے اس بات کو سوچنا ہے کہ یہ ماہ مبارک ہمیں کیا. اب ایک اور انداز سے ضرورت سوچیں گے ہم. دیکھیے اکثر ہم آتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں ہم خطابات، درس، خطبہ، لیکن ہماری زندگیوں میں جو چینج یا تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ ہم اس کو اس انداز سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم اس چیز کو لیتے کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے. جس طرح قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہیں، اس حساب سے ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں. جیسا آج ذرا اس بات کی طرف آپ دھیان دیجیے. ایک سوال اور میں آپ سے کرتا ہوں. یہ پانی یہاں پہ آپ میں کوئی ہے اس کو پینے کے لیے تیار؟ کون پیے گا؟ 1000 روپیہ دوں گا میں، کون پیے گا؟ 1,00,000 روپے پر کوئی 2-3 گھونٹ کوئی لے گا؟ کوئی لے گا؟ اگر لاکھوں کے حساب سے ہم آپ کو دیں گے، کوئی تیار ہے پینے کے لیے؟ ایک بھی نہیں تیار ہے. کیوں؟ اچھا افطار میں ابھی 10 منٹ باقی ہوں گے، میں پیش کروں گا، کوئی لے گا اس وقت؟ افطار سے پہلے 10 منٹ کوئی نہیں لے گا. حالانکہ افطار کے بعد آپ فری میں لے لیں گے،
فری میں لے لیں گے، لیکن افطار سے پہلے آپ، اگر آپ کو پتہ نہیں کتنا بھی دیا جائے آپ نہیں لیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عبد ہیں، عبد بندے، ہم مالک نہیں ہیں اپنے، ہم کیا ہیں؟ بندے ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ ہمارے مالک کا حکم ہے نہیں پیو گے، ہم نہیں پیتے، جب آرڈر ہوگا پیو اس وقت ہم پیئیں گے۔ کھانے سے رک جاؤ، ہم رک جاتے ہیں۔ بیوی کے پاس نہیں جانا ہے، نہیں جا سکتے، یعنی یہ آرڈر ہے، یہ ہم کو یاد دلایا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بھائی تم کون ہو، تم مالک نہیں ہو۔ میرا جسم میری مرضی کہنے والے احمق ہیں، بیوقوف ہیں، نادان ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے جسم ان کا نہیں ہے، یہ کسی کا دیا ہوا ہے، یہ امانت ہے۔ آپ میں کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ یہ ایک طرف سے ایک اچھی علامت ہے کہ یہ ایمان تو ہے، چوری چھپے بھی ہم پانی کا گھونٹ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن یہ یاد دہانی ہے، ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم بندے ہیں۔ یہ جو عبد ہے نا، یہ سب سے بلند ڈگری ہے، یہ چھوٹا مقام نہیں ہے، یہ فخر کی بات ہے کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، اللہ ہمارا مالک ہے، آقا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے پسند کیا ہے اس لفظ کو، جب بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی خاص بات کا تذکرہ کیا ہے، عبد لگایا ہے ساتھ۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اس میں معراج کا تذکرہ بھی بعد میں ہے حدیث کی روشنی میں، اسراء ہو معراج ہو، اپنے بندے کو جو کرایا تو لفظ عبد استعمال کیا، نبی استعمال نہیں کیا، محمد نہیں کہا، رسول نہیں کہا، عبد کہا۔ یہ جو رشتہ ہے نا، بندے اور آقا کا رشتہ، معبود اور عبد کا رشتہ، یہ انتہائی تمام رشتوں میں بلند ترین رشتہ ہے۔ تو آج جب ہم رک جاتے ہیں کھانے سے پینے سے، تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارا کوئی مالک ہے، ہم اس کے آرڈر کے بغیر نہیں کھا سکتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، کھانا ہے تو کھائیں گے، رکنا ہے تو رک جائیں گے۔ اس بات کو ٹھیک طرح سے آپ ذہن میں رکھیے، اس بات پہ ہمیں کتنا بڑا انعام ملے گا، اور اگر تھوڑی سی بھی ہم نے لاپرواہی کی اس پر کتنی بڑی سزا ملے گی، اس بات کی طرف بھی ہم نے دھیان دینا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہمیں کہتی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کہتے ہیں کہ جب تم میری اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو کتنا بڑا تمہیں انعام ملے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو کتنی بڑی سزا ملے گی، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہماری زندگیوں میں جتنے بھی رمضان آئے، ایک مہینہ ایسا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتنا اہم ہے، کس قدر ہمارے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، شہر اللہ، یہ میرا مہینہ ہے۔ جس طرح سے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سارے ہی اسی کے بیٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام خاص اس سے خاص محبت کرتے تھے۔ 12 مہینے ہیں، 12 کے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں، مگر یہ ایک خاص مہینہ ہے، اس کو کہا ہے شہر اللہ، یہ میرا مہینہ ہے۔ جو روزہ رکھے گا
تو انا اجزی بھی، اس کی جزا میں خود دوں گا. اور اس کو ایسے بھی پڑھا گیا انا اجزا بھی، کہ اس کی جزا میں خود ہوں. جو روزہ آپ رکھیں گے اس کے بدلے میں تمہیں ملوں گا، گویا میں تمہارا ہو جاؤں گا. اس سے بڑا اور کیا؟ اتنا بڑا پیکیج ہم کو مل رہا ہے. اگر کوئی تم میں چاہتا ہے کہ میں اس کا ہو جاؤں تو روزوں کا اہتمام کرو. اور روزوں کا اہتمام اب دیکھیے کس قدر اہم ہے یہ روزوں کا اہتمام، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب سے ہی دعائیں کیا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ہم کو زندہ رکھ، ہم کو برکت عطا فرما کس میں؟ رجب میں بھی، شعبان میں بھی، اور رمضان تک ہمیں پہنچا لے. یعنی رمضان میں پہنچنے کی دعا. اس رمضان کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ یہ کس قدر اہم مہینہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے کیا ہے، یہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، دارمی میں یہ حدیث پاک ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سویا ہوا تھا، یعنی خواب دیکھا آپ نے کہ 2 آدمی آئے اور مجھے کہا چلو. جب مجھے چلانے لگے ایک پہاڑی پر، کہا کہ چڑھو اس پہاڑی کے اوپر. کہا میں نہیں چڑھ سکتا. کہا نہیں ہم آپ کی مدد کریں گے مگر چڑھنا ہے. کہا انہوں نے مدد کی، ایک پہاڑی پر چڑھایا. اوپر جا کر ایک جگہ جب ہم پہنچے تو خوفناک چیخیں سنائی دینے لگی، خوفناک آوازیں، چیخیں، رونے کی آواز. کہا جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لٹکے ہوئے ہیں، ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے ہیں، خون بہہ رہا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ روزہ خور ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وہ سزا ان کو دی جا رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے پھر بھی اس نے روزہ نہیں رکھا، ایک دن کا چھوڑ دیا اس نے. گویا جو ہمیں ایک چھوٹ ہے سفر میں یا بیماری کی وجہ سے، جو رخصت ہے، رخصت کے بغیر ہی، یعنی بالکل تندرست بھی تھے، سفر میں بھی نہیں تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، خواہ میں ایک دن کا روزہ چھوڑا. آپ نے فرمایا پوری عمر اگر اس کے بعد وہ روزہ رکھا پھر بھی اس ایک روزے کا حق ادا نہیں ہوا، اس کے برابر وہ اجر اس کو نہیں ملے گا، اس کے برابر وہ روزہ ہے نہیں. یہ اہمیت ہے روزہ رکھنے کی. اور جو آپ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت، جن کو سمجھ میں ہے کہ ہاں روزہ تو رکھنا ہے وہ روزہ رکھیں گے، ان کے لیے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا سوائے پیاس کے. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ. اور کتنے ہی قیام لیل کرنے والے، راتوں کو عبادت کرنے والے، تراویح میں کھڑے رہنے والے، قرآن سننے والے اتنے ہیں کہ ان کے اس قیام لیل سے انہیں کوئی فائدہ نہیں سوائے رت جگے کے. وہ نیند سے تو محروم رہے اور کوئی فائدہ انہیں اس کے علاوہ نہیں ملا. ذرا یہیں پہ میں زیادہ نہیں لوں گا آپ کا وقت، لیکن سوچنا ہے کہ یہ ماہ مبارک، اس کی اہمیت کتنی ہے، پھر اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے.
اور اس مہینے میں جو چیز ہمیں دی جا رہی ہے، جو گائیڈ بک ہمیں دی جا رہی ہے، کتنے لوگ ہیں آج تیار اس بات کے لیے کہ آج کے بعد ہمارا جو رشتہ ہوگا اس قرآن کے ساتھ وہ صرف تلاوت کا رشتہ نہیں ہوگا بلکہ ہدایت کا رشتہ ہوگا۔ کتاب ہدایت کے اعتبار سے ہم لیں گے کہ کہاں ہمیں کیا ہدایت ملی ہے، اور پھر اس مہینے میں ہی ہم کو اس کتاب کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں اس مہینے کی اور اہمیت۔ ایک مثال کے ذریعے مختلف کمپنیز مختلف قسم کے اعلان کرتی رہتی ہے۔ فرض کرو ایک کمپنی ہے، کوئی موبائل کی کمپنی کوئی ہے، ایئرٹیل ہے کوئی بھی، وہ آپ میں سے کسی سے کہتی ہے کہ بھائی آپ ہمارے کسٹمر نمبر 10 لاکھ یعنی 10 لاکھ میں 1 ملین آپ کا مکمل ہو گیا، 10 لاکھ ہمارے کسٹمر ہو گئے اور 10 لاکھ میں آپ ہیں، ہم نے اس کے لیے ایک انعام رکھا تھا تو آپ اس میں ہیں، چلو انعام لے چلو۔ جہاں آپ انعام لینے جاتے ہیں آپ کی بڑا وہاں پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے، پھر وہاں اندر ایک کمرے میں لیا جاتا ہے آپ کو، وہاں آپ کو بڑے بڑے بنڈلز ہیں نوٹس کے، 10 کے ہیں، 50 کے ہیں، 100 کے ہیں، 500 کے، بڑے بڑے بنڈلز ہیں، وہ ہزاروں حساب سے، 50,000 کا ہے، لاکھ کا ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے بنڈل، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے انعام کیا ہے کہ آپ نے یہ بنڈلز اٹھانے ہیں، یہ بیگ رہا آپ کا، یہ بھرنے آپ نے، اس میں جتنے بھر سکتے ہو 30 سیکنڈ ہے آپ کے لیے، 30 سیکنڈز، جتنے بھر سکتے ہو آپ کے لیے یہی انعام ہے، کیونکہ آپ کے نام یہ انعام لکھنا ہے۔ ذرا مجھے بتائیں جب آپ وہاں جائیں گے، آپ جب شروع کریں گے بھرنا، کیا آپ بیچ میں جو وہاں ہیڈ ہوگا کوئی بھی ذمہ دار ہوگا اس سے کہیں گے کیا مجھے تھوڑی سی مہلت ہے، میں چائے کا ایک کپ پیتا، کیا مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے آپ، میں تھوڑا سا یہ چیک کرتا، انسٹاگرام کو چیک کرتا، اپنے اس واٹس ایپ میسیج کو تھوڑا سا چیک کرتا، یا فیس بک تھوڑی سی کھولتا، مجھے اجازت ہے؟ آپ مانگیں گے اجازت اس سے؟ کیا آپ میں کوئی ہے؟ آپ کہیں گے 30 سیکنڈ مجھے کل ملے ہیں تو میں چائے پیوں، آرام کروں، موبائل دیکھوں۔ یہ سادہ سی مثال ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی نہیں مجھے اتنا ٹائم دو، کوئی نہیں کہے گا، بلکہ آپ 2 ہاتھوں سے نہیں بلکہ آپ منہ سے بھی پکڑیں گے ان بنڈلز کو، آپ منہ سے بھی لیں گے، ہاتھوں سے بھی لیں گے اور بھریں گے اپنے اس بیگ میں۔ تو یہی سمجھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 30 دن دیے ہیں، 30 سیکنڈ ہیں، 13 سیکنڈ ختم ہو گئے، 13واں سیکنڈ ابھی چل رہا ہے، آج 13 سیکنڈ ختم ہو گئے، اب 16 ہوں گے باقی یا 17 ہوں گے۔ یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنا اپنی اس تجوری میں بھر سکتے ہیں، اپنے کھاتے میں کتنی ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے میں کتنی ہم جلدی کرتے ہیں، کس طرح ہم اللہ سے گر گرا کر مانگتے ہیں کہ ہمارے جو آج تک ہم نے گناہ کیے ان کو معاف فرما اور ہمیں جنتی لوگوں میں لکھ دے۔ آپ سب کو معلوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سب جانتے ہیں، جو آپ کشمیری میں بھی اکثر کہتے ہیں، لکھت میں وشمئی در کتاب کہتا گنہگار در عذاب افطار وقتاً گئی رہا چھنا منانے، یعنی ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی لسٹ بنائی جاتی ہے ماہ مبارک کی راتوں میں کہ کس کس کو جہنم سے ہم نے رہا کرنا ہے، اور 1 2 نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو جہنم سے رہا کیا جاتا ہے ان راتوں میں، ماہ مبارک کی راتوں میں۔ تو کتنے لوگ ہیں، ہم شام کو جب پڑھتے بھی ہیں تراویح میں تو ہم اللہم انی اسألک الجنہ، پتہ نہیں کس انداز سے وہ بھی پڑھتے ہیں، دل سے کتنے آواز روتے ہوئے کتنے کہتے ہیں اللہ ہم کو جنت عطا کر، جہنم کی آگ سے بچا، اور کتنی بڑی عظیم دعا ہے یہ۔ اس وقت آپ مانگیں گے نا، اگر کسی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آمین قبول کر دی کہ ٹھیک ہے آپ کو جہنم سے رہائی مل گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور آج کی رات میں آپ نے کسی نے یہ کہہ دیا، دل سے دعا کیا، اللہ نے قبول فرمائی، پھر آپ جنتی ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے بعد جو آپ کریں گے، بلکہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو غلط کام کرنے ہی نہیں دے گا، وہ آپ کو لگا دے گا صحیح راستے پر۔
जन्नत मांगने का मतलब ये होता है कि हमें जन्नत अता कर, जहन्नम से बचा, यानी अब तू हमारा हाथ पकड़, हमें हिदायत दे। और हिदायत का मतलब ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का यही मतलब है कि अब अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़कर सीधे रास्ते पे चलाएगा। अगर आप कभी चाहेंगे भी बुरा करना, वो आपको मौका ही फराहम नहीं करेगा। जिसके हाथ में दुआ कबूल हुई, तो कितने हम ये दुआ करते हैं। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि अल्लाह ताला ने इस महीने में जो किताब हमें दी है, गाइड बुक जो दी है, इसकी अहमियत हमारी समझ में क्यों नहीं आती। हम इतने गाफिल क्यों हैं, इतने बेवकूफ क्यों बन रहे हैं, इतने अहमक क्यों बन रहे हैं। हम कहते हैं यही पढ़ने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं। जो मैंने अभी प्रोजेक्ट की मिसाल सादा सी दी कि वो तो प्रोजेक्ट ही सब जाया हो जाएगा, नाकाम प्रोजेक्ट, फेल प्रोजेक्ट, अगर उसके मुताबिक हमने जिंदगी बसर नहीं की। तो इसीलिए ये हिदायतनामा जो हमारे पास है, इसकी जरूरत हमें है, हर घड़ी है इसकी जरूरत। 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं, बल्कि कोई लम्हा भी जो हम एक और दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, मुझे मेरे हवाले न कर आंख झपकने, पलक झपकने की देर तक भी, यानी पलक झपकने में जितना वक्त लगता है इतनी देर भी तू मेरे हवाले न कर मुझे, बल्कि तू मेरी रहबरी कर, तू मेरी रहनुमाई कर। लिहाजा ये जो अभी मैंने हदीस पढ़ी, तो अबू हुरैरा की रिवायत करदा हदीस जो मैंने कही, कितने ही वो हैं, काम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्ला ज़मा। ये अबू हुरैरा, इन्होंने ये हिदायत हम तक पहुंचाई। कैसे पहुंचाई? वो जानते थे ये कितनी अहम किताब है, अल्लाह की किताब, इसको समझना और दूसरों तक पहुंचाना कितना अहम है, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां उन्होंने दी है, फिर ये हम तक पहुंचाए। इसी अबू हुरैरा की एक मिसाल, एक वाक़ा आपके सामने रखता हूँ। ये किताब कैसे हम तक पहुंची, ये हिदायत कैसे हम तक पहुंची, उन्होंने इसकी कदर कैसे की, मैं और आप इसकी क्या कदर करते हैं। भूखे रहते थे आप कई कई दिन, खुद फरमाते हैं वो हुरैरा कि लोग समझते थे कि किस किस्म का मर्ज लाहक हो गया है। भूख की शिद्दत से जब वो तड़पते थे किसी रास्ते में पड़कर, इसी तरह से एक दिन 3 या 4 दिन से कुछ खाया नहीं था। सारे असहाब सुफा जो हुजूर से सीखते थे, इसी किताब को सीखते थे, और फिर आगे हम तक पहुंचाया। अबू हुरैरा फरमाते हैं, हम बैठे हैं, कहीं से खजूर आ गई, तो हुजूर ने कहा आ जाओ। हर एक को खजूर दिए गए, 4-4 खजूर या 3-3 खजूर दिए गए। मैंने शायद 4 दिए गए, मैंने 2 खाए, 2 रखे संभाल के। हुजूर ने देखा, उन्होंने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा आपने 2 ही खाए, क्यों रखे आपने ऐसे? तो अबू हुरैरा कहते, मैंने जवाब दिया कि मैंने अपनी मां के लिए रखे। बराबर इतने दिन से मेरी मां ने भी कुछ नहीं खाया है, मैंने ये मां के लिए रखे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप खा लो, हम मां के लिए और आपको देते हैं। वो बहुत कमा सकते थे, खा सकते थे, ऐश कर सकते थे, लेकिन इस किताब हिदायत के लिए, इस हिदायत को पाने के लिए और हम तक पहुंचाने के लिए वो कोई काम नहीं करते थे। बस दिन रात सुबह शाम साए की तरह हुजूर के साथ साथ रहते थे। पता नहीं कहां कौन सी बात आप फरमाएंगे और हम उम्मत तक नहीं पहुंचा पाएंगे, पता नहीं किस वक्त कौन सी हिदायत आप देंगे। बिल्कुल साए की तरह साथ साथ रहते थे। जो भी आपने फरमाई बात, उसको पकड़ा आपने, हम तक पहुंचाया। कम मिन साइमिन, ये बात भी उन्होंने पहुंचाई हम तक। कितने रोजादार हैं, कोई चीज उनके पल्ले नहीं पड़ती। लिहाजा आज अदब के साथ कहूंगा, मोहब्बत के साथ कहूंगा कि आज फैसला कर लीजिए, अपने दिलों को मांझ कर साफ करके, तमाम बुग़्ज़ और अदावत को दूर करके,
اس کتاب ہدایت سے صحیح صحیح ہدایت لینے کی کوشش کیجیے. ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی دوسروں کے عیبوں سے نظر بچانے کی. ہم دوسروں کے عیبوں پر ہی نظر رکھتے ہیں, کس میں کون سا عیب, میں خود کیا کر رہا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ میرے لیے کتاب ہدایت ہے. میں نے اپنے لیے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے, اس لیے مجھے یہ بک دی گئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کیا پتہ ہم میں سے کس کس کا یہ آخری رمضان ہوگا. کتنے اہم ایام ہیں پوری دنیا میں. اگر آپ دیکھیں گے ابھی شعبان میں کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے, لاکھوں کے حساب سے پیارے ہو گئے. ابھی آخری شعبان کو بھی لاکھوں کے حساب سے لوگ, انہیں کیا پتا تھا کہ پچھلا رمضان ان کا آخری رمضان ہوگا. پچھلا رمضان, حالانکہ شعبان تک وہ رہے اور آخری رات میں چلے گئے. تو کیا پتا ہم میں سے بھی یہ رمضان کس کس کا آخری رمضان ہوگا. ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے. جس طرح میں نے ابھی مثال دی, ایک ایک سیکنڈ, 30 سیکنڈ آپ کو ملے ہیں. کتنا آپ حاصل کر سکتے ہیں, کس کس انداز سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے گر گرائیے, رو رو کر اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیے. جو دل نہیں نہ لگتا ہے قرآن کی طرف, یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں روٹ کر اللہ سے. نہیں لگتا ہے دل تو نہیں لگے. رونا ہے, اللہ سے کہنا ہے کہ میرا دل کیوں نہیں لگتا, میرے دل کو آپ مائل کیوں نہیں کرتے, مجھے اللہ کی کتاب سے محبت کیوں نہیں ہے. پروردگار ڈال دے محبت میرے دل میں. ہم اتنے ڈھیٹ بن چکے, ہم کہتے ہیں نا دلی سن لگن کیا کرو بتے اس چاہن پڑھا قرآن بتے چھا بتے ناوا مگر دل چن لگن میں ٹائم ہی یہ ہوتی ہے نحوست, یہ ہوتی ہے اللہ کی ناراضگی. یہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہوتی ہے کہ آپ کے دل کو مائل نہیں کرتا اس طرف. آپ کے دل مائل ہوتے ہیں لیکن کس طرف ہوتے ہیں, غیبتوں کی طرف, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی طرف, ایک دوسرے کے بارے میں بدظنی پیدا کرنے کی طرف. ان چیزوں میں آپ کا دل لگتا ہے, یا سزا ہوتی ہے اللہ کی. لہذا ہم گر گڑائیں, اللہ سے مانگیں کہ ہم کو معاف فرما اور ہمارے دل میں محبت ڈال دے اس کتاب ہدایت کی, تاکہ اس کتاب ہدایت کو ہم کتاب ہدایت ہی سمجھیں اور ہدایت والا رشتہ اس کے ساتھ ہم قائم کریں. صرف تلاوت کا رشتہ نہیں بلکہ ہدایت کا رشتہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.